یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ان دو اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھتا ہے نا، وہ بھی ظہر کی نماز کے بعد بالکل تھوڑی سی تعداد میں، وہ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی دن کے عمل سے اس شخص کے دل میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ مثلا آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو گئے، یا آپ کی میاں بیوی کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اپنے دلوں سے اس نفرت کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صرف ایک دن نماز ظہر پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی ہیں، آپ اسی جگہ عمل کر لیں۔ اگر بیوی ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے گی، تو انشاءاللہ شوہر کے دل میں یا جس کے دل میں، مثلا آپ کا کوئی حاکم ہے، کوئی آپ کا حکمران ہے، آپ کا سربراہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو آپ یہ مختصر سا عمل ظہر کے بعد ضرور کریں۔ دیکھیں، یا لطیفو اس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جس کا دل، آپ کا ارادہ ہے کہ اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، تو اس عمل کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ہمہ وقت مہربانی کرتا ہے، اس سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے حکیموں کو حکمت سے نوازا ہے، علماء کو علم عطا کیا ہے، سالکوں کو شوق ولایت دیا ہے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا ہے۔ یعنی جو شخص جس کے قابل تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی رحمت سے اس کو مالا مال کیا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کا بڑے وسیع معنی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ محبت پکڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے اور حقیقی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کسی میدان میں اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جس کی بھی کوئی جائز محبت ہے، اس کے لیے اگر اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی اس کو اس کے عمل کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیونکہ آنکھ سے نہیں نظر آتی، دیکھی نہیں جا سکتی، نہ ہی اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ پھول کی خوشبو جیسے ہوتی ہے نا، ہم اس کو محسوس تو کرتے ہیں لیکن وہ پکڑی نہیں جاتی۔ جس طرح جسم کا سانس ہوتا ہے، اس کو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن پکڑا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے، جسم اور کون و مکان سے وہ منزہ ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی نہیں، مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ یہ اسم پاک اسب منشا شادی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے مجھے ایسی جگہ پر ایسے شخص کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، میری شادی ہو جائے، تو ایسا رشتہ ملنا بھی خوش بختی کی دلیل ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا، تو یہ عمل کرنے سے ان کا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، آسان انداز کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہوگی۔ ہر حاجت اور مشکل کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے یا لطیفوں کے بڑے فوائد ہیں، لوگوں نے اس کا بڑا ورد کیا ہے، اس کو فکر و فاقہ کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، تسخیر خلق، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا رہا ہے۔ لا علاج بیماریوں کا حل بھی اس اسم پاک کے اندر موجود ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن آج کیونکہ محبت کی بات کر رہے ہیں، محبت کے حوالے سے، تو جس کو محبت کی وجہ سے کوئی گلا شکوہ، کوئی ایسے معاملات ہیں آپس کے اندر، میاں بیوی کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض اوقات بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح رشتہ اچھا رہے گا، اور اگر آپس میں شروع سے اختلافات ہیں تو انشاءاللہ مکمل ختم ہوں گے۔ بعض اوقات بھائی بہنوں کے درمیان بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، دو کاروبار کرنے والوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، دو طالب علموں کے درمیان بھی
کے اختلافات ہو جاتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، یا کسی شخص کے اوپر کسی نے کوئی الزام تلاشی کر دی ہے، تو وہ اس الزام سے بچنے کے لیے، اس کو بھلانے کے لیے، یا اپنی عزت کو اسی طرح دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس اسماء مبارکہ کو پڑھے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہر آپ نے ادا کر لی، اسی جگہ بیٹھے رہیں، اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں، خواتین بھی اپنے مصلی پر بیٹھی رہیں، اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس شخص کا تصور کریں، مطلب اپنے بھائی ہے، بہن ہے، کسی بھی، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کسی چیز کے اوپر، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں، اگر پلانا کھلانا مشکل ہے تو آپ صرف تصور کریں اور سینے کے اوپر 3 دم کر دیں۔ 3 دم جانتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے؟ 3 پھونک آپ نے مارنے ہیں، اور یہ 3 تسبیحیں ہی پڑھنی ہیں۔ 3 تسبیحوں سے مراد ہوتا ہے 300 مرتبہ، یعنی خامند اور ساس کو اپنے تابع میں رکھنے کے لیے، کہ اگر کسی عورت کو اس کی ساس یا خامند ناجائز تنگ کرتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے نا بعض اوقات، آج کل تو یوں ہوتا ہے نا، اپنی بیٹی کو تو اپنی بیٹی سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی کو اپنی رخیل سمجھا جاتا ہے، یا اس کو اپنے گھر کی کام کرنے والی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بعض لوگ گھروں کے اندر اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ تو اس کو اپنی بیٹی بھی، بہو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اس طرح اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ نقصانات پہنچا رہے ہوتے ہیں، اذیت دے رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دل دکھتا ہے۔ اور بعض اوقات خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھ رہی ہوتی، اپنے سسر کو باپ نہیں سمجھ رہی ہوتی، تو یہ معاملات دونوں طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ساس بھی اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو کرے کہ آپس کے اندر اتفاق، محبت پیدا ہو۔ بعض اوقات آج کل نوجوان جو ہے وہ اپنے بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مان رہے ہوتے، ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جنت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سارے فرما بردار اور آپس میں اتفاق محبت پیدا ہوگی۔ عہدے پر برقرار رہنے کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے، یا کوئی آپ کا افیسر ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ نرم فرما دیں گے، اور اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے۔ پہلا اس میں مبارک ہے یا لطیفو، اس کو آپ نے یا لطیفو ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا یا ودودو، تو اس کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یا لطیفو یا ودودو، اس طرح دونوں کو ایک تصور کرنا ہے، اور مخلوق کو اپنی تسخیر کرنے کے لیے، یعنی یہ 300 مرتبہ آپ نے اس طرح یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 دم جو میں نے آپ کو کہا ہے، یہ آپ نے تصور میں دل کے اوپر پھونک مارنا ہے، یعنی کہ اس طرح 3 پھونک مارے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، اور تصور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما رہا ہے، اور اس کے دل سے میری جتنی بھی نفرت ہے وہ مٹ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلتے پھرتے بھی ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ اس عمل کی تاثیر کو نہیں پا رہا اس قدر جس طرح قدر بتائی جا رہی ہے، تو وہ ضرور اپنی تشخیص کرے۔ بعض اوقات جادو، جنات، بندش، رکاوٹ، نظر بد کی وجہ سے بھی اعمال جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، تاثیر نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس طرح آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بے پناہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے دوست آپ تک شیئر بھی ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔